سمجھنے لگی دنیا فیضان غم شاہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے میدان شہادت میں قیامت کی فضا ہے۔ شعر سنیے قبلہ۔ دیتا تھا تحت غبی امت کو دعائیں، دیتا تھا تحت غبی امت کو دعائیں، فرزند محمد تیرا دل کتنا بڑا ہے میدان شہادت میں قیامت کی فضا ہے۔ عباس کے رایت میں بندھی ماش کے سکینہ، عباس کے رایت میں بندھی ماش کے سکینہ، اسلام کا وہ دل ہے جو تیروں سے چھدا ہے میدان شہادت میں قیامت کی فضا ہے۔ بے جرم و خطا شے کا گلا کاٹنے والے، بے جرم و خطا شے کا گلا کاٹنے والے، یہ بھی نہیں سوچا کہ محمد کا گلا ہے میدان شہادت میں قیامت کی فضا ہے۔ منظور غم شے کو ابھی اور لہو دو، زہرا کے کلیجے کا ابھی زخم ہرا ہے میدان شہادت میں قیامت کی فضا ہے۔ نعرہ سلوات۔ جزاک اللہ۔ برادر عزیز جناب مسیب اعظمی صاحب جو اپنی بہترین آواز سے آپ حضرات کے قلوب کو معطر و منور کر رہے تھے، بہت ہی اچھے اچھے کلام اشعار آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ تمام مومنین کرام کی خدمت میں گزارش ہے برائے کرم مولانا موصوف فرش عزا حسینی پر تشریف فرما ہے، آپ حضرات سے بھی التماس ہے برائے کرم اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے فرش عزا حسینی پر تشریف لائیں۔ بس چند ہی لمحوں میں مولانا موصوف رونق افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، موت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، اور دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے
جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے، دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے۔ بس میں 4 مصرے اور مولانا موصوف کے استقبال میں پڑھ رہا ہوں کہ کل مولانا نصیر اعظمی صاحب نے کہا تھا کہ مرحوم مغفور ڈاکٹر شعور صاحب نے کہا تھا کہ نصیر صاحب میں بہت مطمئن ہوں، اب مجھے موت بھی آئے تو کوئی غم نہیں ہے۔ تو یقیناً کیوں کہہ رہے تھے سماعت کریے گا کہ جلد مرنے کی دعا اس لیے کی خالق سے، جلد مرنے کی دعا اس لیے کی خالق سے، قبر میں سنتا ہوں مولا کی زیارت ہوگی۔ جلد اس لیے مرنے کی دعا اس لیے کی خالق سے، قبر میں سنتا ہوں مولا کی زیارت ہوگی۔ تو غسل کے بعد رکھو خاک شفا زیر کفن، تب کہیں جا کے جنازے کی طہارت ہوگی۔ غسل کے بعد رکھو زیر کفن خاک شفا، تب کہیں جا کے جنازے کی طہارت ہوگی، تب کہیں جا کے جنازے کی طہارت ہوگی۔ آئیے، میں فرش مجلس پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں زہرا، کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینے۔ ایک عزادار شہزادی عالمیان کے کربلائی لال کے عزادار کا پرسہ ان کے خانوادے کی خدمت میں اور شہزادی عالمیان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ میں آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس کا کشکول لے کے بڑھوں خطیب آل محمد عزت مآب عالی جناب مولانا سید نسیم حسن رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ رونق افروز ممبر ہوں اور فرش عزا حسینی پر بیٹھے ہوئے مومنین کے قلوب کو ذکر آل محمد کی تجلیات سے روشن و منور کریں۔ آپ حضرات بلند ترین صلوات سے استقبال کریں۔ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ جناب شعور اعظمی صاحب کے لیے پڑھ دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی آیت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کی تلاوت 2 مہینے میں ایک بار کرے یا 3 مہینے میں ایک بار کرے، لم یخف علیہ ان یکون من الجاہلین، تو وہ ہرگز جاہلوں میں سے نہیں ہوگا۔ وکان یوم القیامت من المقربین، اس سورے کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن مقربین بارگاہ پروردگار میں شمار ہوگا۔ عزیزو، ارشاد ہوتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے چاہنے والے بندوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ عزیزو، ابتدا میں یہ ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے چاہنے والے بندوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ خوف اور حزن شیطان کے چاہنے والوں پر ہوتا ہے، خدا کے چاہنے والوں پر نہیں ہے۔ خدا کے چاہنے والوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اگر وہ نشانیاں موجود ہیں تو یقیناً وہ اولیاء اللہ میں سے ہے، خدا کے خاص بندوں میں ہے۔ اگر وہ نشانیاں نہیں ہیں، بالکل سے نہیں ہیں، سرے سے نہیں ہیں، تو پھر وہ اولیاء شیطان میں ہے، شیطان کے دوستوں میں سے ہے۔ ہر ایک کی علامت بتائی گئی ہے۔ عزیزو، مجلس ترحیم ہے، اور اس مجلس کے ذریعے سے، اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں کچھ علماء فائدہ پہنچاتے ہیں، افاضہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جو باتیں علماء بیان کریں باقاعدہ ہم کو ان مجالس میں سبق کے طور پر انہیں محفوظ کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے موت کے بارے میں سمجھیں کہ یہ موت ہر طرح سے آ سکتی ہے۔ ہاں، المومن یموت بکل میتۃ، مومن ہر موت مر سکتا ہے، ہر طرح کی موت مومن کو آ سکتی ہے۔ یموت بالہدم، وہ عمارت گھر کے گرنے سے بھی مر سکتا ہے، اس کے نیچے دب سکتا ہے۔ یموت بالغرق، وہ ڈوب کے مر سکتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ کبھی جل کے مر گیا، آگ لگ گئی، کبھی ایکسیڈنٹ سے مر گیا۔ یموت بکل موتۃ ویبتلی بکل بلیۃ، ہر طرح کی آزمائش میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میرے آقا، ایک شخص ہے جو ہر جگہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ مومن جب بھی مرے گا تو اپنے بستر پر آرام سے مرے گا۔ کیا ایسا ہے؟ اس کا یہ کہنا ہے کہ مومن کسی بلا میں مبتلا نہیں ہو سکتا، مومن ہر کو غرق
تصادف کا شکار نہیں ہوگا، اس میں نہیں مرے گا۔ مومن کو بلائیں بھی نہیں گھیریں گی، جو کچھ بلائیں آ جاتی ہیں، کسی کو سفید داغ ہو جاتا ہے، کسی کو کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے، مومن اس طرح سے مبتلا نہیں ہوتا۔ امام نے جواب دیا کہ صاحب یاسین مومن آل فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کانا مقنعن، وہ مقنع تھے۔ مقنع کسے کہتے ہیں؟ جسے کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے، انگلیاں جو ہیں کٹ کٹ کے گرنے لگتی ہیں، کبھی سٹ جاتی ہے ایک دوسرے سے، اس طرح سے ہے۔ کانا مقنعن، جناب مومن آل فرعون صاحب یاسین، بعض جگہ صاحب آل یاسین جو ان کے القاب ملتے ہیں، کانا مقنعن، اور وہ منبر پہ بھی آتے تھے، اور جب منبر پہ آتے تھے تقریر کرتے تھے مومن آل فرعون، تو جب تقریر کرتے تھے تو ہاتھ کو اپنے چھپاتے نہیں تھے، جبکہ ہاتھ میں کوڑ تھا، باقاعدہ لہرا لہرا کے ہاتھوں کو تقریر کرتے تھے کہ ایک عیب ہے، ایک عیب موجود ہے، تو اب اس کو کیا چھپانا۔ کانا مقنعن، روایت بتاتی ہے کہ موت سے پہلے ان کی انگلیاں ٹھیک ہو گئیں۔ ہاں، ان کی انگلیاں موت سے پہلے ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو مومن آل فرعون، ان کا ہاتھ اس طرح سے تھا، وہ جذام کی بیماری میں مبتلا تھے، اور اس کے بعد موت سے پہلے ردہ، پلٹا دی گئی، انگلیاں پلٹا دی گئی اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ تبلیغ کرتے تھے، منبر پہ آتے تھے، تقریر کرتے تھے، ہاتھوں کو لہرا لہرا کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ یہی چل رہا تھا، چنانچہ دشمنوں نے اسی موقع پر انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، اسی حدیث میں مولا فرماتے المومن یبتلا بکل بلیت، مومن ہر آزمائش میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ یبتلا بکل بلیت ویموت بکل میتۃ، اور ہر طرح کی موت مر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ جل کے بھی، گھر کے گرنے سے بھی، ایکسیڈنٹ سے بھی، ڈوب کر بھی، وَيَمُوتُ بِالصَّاعِقَةِ، مومن بجلی سے بھی مر سکتا ہے۔ لیکن وَلَا يُصِيبُ ذَاكِرًا لِلَّهِ، لیکن اگر مومن ذکر الہی میں مشغول ہو اور عین ذکر الہی میں مشغولیت کے بجلی گر جائے اور اس سے مر جائے، ایسا کبھی مومن کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و خدائی ریڈیو ہے جو ہمہ وقت کھلا ہوا ہے، آواز دے رہا ہے لدو للموت، مرنے کے لیے پیدا ہو، وجمعوا للفنا، اور فنا ہونے کے لیے ذخیرہ کرو، وابنوا للخراب، اور ویران ہونے کے لیے عمارتیں بناؤ۔ تمہیں فنا ہونا ہے، تمہیں ختم ہونا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو دنیا سے جانا ہے۔ عزیزو، یہ موت یقیناً آنی ہے، اور ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ توحید تک میں اختلاف کیا ہے لوگوں نے، مگر موت کے مسئلے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، ایک اتفاقی چیز ہے۔ لیکن مرنے والا اگر اللہ کا چاہنے والا بندہ ہے تو اس کے خصوصیات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک روز
اپنے بابا کی کتابیں پڑھ رہا تھا، کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب میری نظر کے سامنے سے گزری جس میں اولیاء خدا کی تعریف کی گئی تھی، اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی تھی کہ اولیاء خدا کسے کہتے ہیں۔ فرمایا اولیاء خدا الذی، ولی خدا وہ ہوتا ہے جو فرائض الہی کو ادا کرتا ہے۔ ہاں، اولیاء خدا کی پہچان یہی ہے، ادو فرض اللہ، جو اللہ نے فرائض عائد کیے ہیں انہیں وہ انجام دیتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ، رسول کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ وَتَوَرَّعُوا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہتا ہے اور اجتناب کرتا رہتا ہے۔ وَالزَّهِدُ فِي عَوْجِلِ الدُّنْيَا، دنیا چونکہ چند روزہ ہوتی ہے لہذا دنیا کے آباد کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ وَاقْتَسَبُوا الطَّيِّبَاتِ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ، رزق الہی میں جو طیب و طاہر روزی ہوتی ہے بس وہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اولیاء خدا کے مقابل میں اولیاء شیطان ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کے صفات کیا ہیں؟ ان کے صفات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان ہیں۔ فرمائے کہ جو اولیاء شیطان، شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے چاہنے والے ہیں، ہر وقت ان کی نظروں میں شیاطین ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ اتخذوا الشیطان لامرہم ملاکا، انہوں نے اپنے ہر کام کے لیے شیطان کو معیار بنایا۔ ان کی نظر میں خدا نے کیا کہا، رسول نے کیا فرمایا، ائمہ نے کیا کہا، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، پوری توجہ شیطانی باتوں پر ہوتی ہے۔ اتخذوا الشیطان لامرہم ملاکا واتخذہم لہ اشراکا، اور شیطان نے بھی انہیں اپنا شریک بنا لیا ہے۔ اگر اشراک شریک کی جمع ہو تو شیطان نے ان کو اپنا شریک بنا لیا ہے، اور اگر یہ شرک کی جمع ہے تو اس کے معنی جال کے ہیں۔ ہاں، شیطان کا بہترین جال اس کے چاہنے والے ہیں، وہ انہی کے ذریعے سے لوگوں کا شکار کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس دنیا میں ہر انسان کے پاس ایک جال ہے۔ ہاں، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے شکار کرتا ہے۔ کل من فی الوجود یطلب صیدہ انما الاختلاف فی الشبکات، جی ہر صاحب وجود اپنے شکار کی تلاش میں رہتا ہے، بس ہر ایک کے جال الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ شیطان کے جال کون لوگ ہیں؟ شیطان کے دوست۔ اتخذہم لہ اشراکا، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں، شیطان کے دوست کیا کام کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں کہ شیطان ان کا دوست ہو جاتا ہے اور پھر شیطان ان کا ایسا ساتھی بنتا ہے کہ پھر انہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ عزیزو، جب ایسا ساتھی بن جائے گا تو بات بات میں ڈرے گا، خوف کرے گا، اور اولیاء خدا کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا، شیطان کے چاہنے والوں کے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ ابھی آپ کی خدمت عرض کریں گے، صلوات پڑھیں۔
متوجہ ہیں کہ جو لوگ شیطانی خیالات کے ہوتے ہیں ان کے مد نظر ہمہ وقت شیاطین ہوتے ہیں. ہر کام کا دار و مدار و محور، ملاک، میزان، معیار یہ کل کے کل شیاطین ہوتے ہیں. شیطان انہیں اپنا شریک بنا لیتا ہے. فباض وفرق فی صدورہ، شیطان ان کے سینوں میں انڈے دیتا ہے اور بچے دیتا ہے. عجب بات ہے، شیطان انڈے دیتا ہے اور بچے دیتا ہے. یاد رکھیں جنت سے آدم آئے تھے اور حوا بھی آئی تھی، لیکن ابلیس کے ساتھ کوئی ابلیسن نہیں آئی تھی. ہاں، ایسا نہیں کہ کوئی مادہ بھی اس کے ساتھ، ادھر تو تھے حوا آدم، یہ تو ملتا ہے ان کا تذکرہ، لیکن وہاں پھر کیا ہوا؟ اول من لاق بنفسہ فہو ابلیس، سب سے پہلے لواط جس نے کیا خود اپنے سے وہ ہے ابلیس ملعون. لہذا اللہ نے بغیر مادہ کے اس کی نسل کو جاری کر دیا. اب دیکھیے، جس شیطان کو لوگوں نے اپنا دوست بنایا ہے وہ ایسے ہی نہیں بنا لیا ہے، بلکہ بنانے کا معیار یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان نے ان کے سینوں میں انڈے اور بچے دیے ہیں. آپ بتائیے کہ کوئی بھی پرندہ جب بھی کوئی گھونسلہ بناتا ہے، آشیانہ بناتا ہے، اس میں جا کے وہ رہنے لگتا ہے، تو کیا جس دن وہ آشیانے میں بیٹھتا ہے اسی دن سے وہ انڈے دینے لگتا ہے؟ نہیں. فوراً بچے بھی نکل آتے ہیں؟ نہیں. ایک مدت تک شیاطین کے ساتھ رہتے ہیں تو اب شیاطین ان سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چنانچہ وہ شیاطین کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم والی بات ہو جاتی ہے کہ نہ شیطان ان سے جدا ہوتا ہے نہ وہ شیطان سے جدا ہوتے ہیں. جب مدتوں گزر جاتی ہے تو پھر شیطان انڈے بھی دیتا ہے اور بچے بھی دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِ، جن کے دو شیاطین ہوتے ہیں وہ شیطان کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور ان کی زبانوں سے کلام کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ خود نہیں دیکھتے، شیاطین دیکھتے ہیں. اور جب بات کرتے ہیں تو خود بات نہیں کرتے، شیاطین ان کی زبان پہ بولتے ہیں. فعل من قد شرکہ الشیطان فی سلطان ونطق بالباطل علی لسانہ. عزیزو، یہیں سے عرض کر دوں کہ ہر نبی کے دور میں دو شیطان ضرور تھے. ہر نبی کے دور میں ما بعث اللہ رسولا الا وفی وقت ہی شیطانان یؤذیان ویفتنان ویضلان الناس بعدہ. ہر نبی کے دور میں دو شیطان ضرور ہوا کرتے تھے. کیا کام تھا ان کا؟ ان کا کام کیا تھا؟ نبیوں کو اذیت کرنا اور امت کے درمیان فتنے پھیلانا. وَيُضِلَّانِ النَّاسَ بَعْدَهُ، بعد نبی لوگوں کو گمراہ کرنا. روایتوں میں باقاعدہ نام بھی آیا ہے کہ آدم کے ساتھ وہ کون سے شیطان تھے، نوح کے ساتھ کون سے شیطان تھے، ابراہیم کے ساتھ کون کون، اسی طرح سے موسیٰ کے ساتھ کون، عیسیٰ کے ساتھ کون. وَأَمَّا صَاحِبَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، دو شیطان اس وقت بھی موجود تھے جن کا کام اذیت کرنا تھا، فتنہ پھیلانا تھا، بعد رسول گمراہ کرنا تھا. ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں. عزیزو، پروردگار فرما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اولیاء خدا وہ ہیں کہ ان پر نہ کوئی رنج و غم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں.
روایات میں موت کے بعد کے مناظر بڑے سخت مناظر بتائے گئے ہیں، بہت ہی سخت مناظر۔ موت کا وقت، جاں کنی کا عالم، اس کے بعد قبر کی منزل، قبر کے بعد در حقیقت اب قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تب موقفوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہاں، کم از کم 50 موقف کا تذکرہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فَأَوَّلُ مَوْقِفٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ، پہلا موقف وہ ہے کہ جب وہ قبر سے باہر نکلے گا۔ تو جب قبر سے باہر نکلے گا تو ظاہر ہے کہ ایک ہی تو نہیں، سبھی نکالے جائیں گے۔ ہو بسو الف سنۃ، 1000 سال تک کے لیے انہیں روک لیا جائے گا، کھڑے رہو 1000 سال تک۔ اور آتن و جیعان و عطاشا، سب برہنہ ہوں گے، سب بھوکے ہوں گے، سب پیاسے ہوں گے، لیکن من خرج من القبر مؤمنا بربہ، جو قبر سے نکلے اس حالت میں کہ اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، مؤمنا بجنتہ و نارہ، قبر سے باہر نکلتا اس حالت میں کہ جنت کا بھی یقین ہے، دوزخ کا بھی یقین ہے، کیونکہ خدا کا معاملہ ادھار نہیں ہوتا، بالکل نقدی ہوتا ہے۔ یقین رکھتا ہے جنت کا بھی جہنم کا بھی، مؤمنا بالبعث والحساب والقیامہ، یقین رکھتا ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یقین رکھتا ہے کہ میرا حساب و کتاب ہوگا، یقین رکھتا ہے کہ قیامت آنی ہے، مصدق مقرن باللہ عز وجل، خدا کا اعتراف کرتا ہے، مصدقاً بنبیہ، اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور نبی کے ساتھ ساتھ آل نبی کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جب اس حالت میں وہ قبر سے باہر آتا ہے نجات، تو اسے نجات مل جائے گی۔ کن کن چیزوں سے؟ جو برہنہ آنا تھا اب برہنگی کا شکار نہیں ہوگا، جو پیاسا آنا تھا وہ پیاس بھی اب نہیں رہے گی، جو خوف کا عالم تھا، بھوک کا عالم تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس حالت میں آئے گا۔ اولیاء خدا ایسے ہوتے ہیں۔ جو اولیاء شیطان ہیں وہ بھی تو قبر سے نکلیں گے، خرج من قبرہ، جب قبر سے نکلے گا، وفی عنقہ طوق من نار، جو دشمن ہے آل محمد کے، جو اولیاء شیطان ہے، شیطان کے ماننے والے ہیں، جب وہ نکلیں گے تو ان کی گردن میں آگ کا طوق ہوگا، جس کے 300 شعبے ہوں گے۔ ہاں، 300 شعبے ہوں گے، ہر شعبے سے شعلہ نکل رہا ہوگا۔ وَعَلَى كُلِّ شُعْبَةٍ شیطان، ہر شعلے کے اوپر شیطان ہوگا۔ کیا کرے گا شیطان، جس کو انہوں نے اپنا ساتھی بنا لیا تھا، اپنا دوست بنا لیا تھا، یہ کیا کرے گا؟ خود تو عذاب کا شکار ہوگا، عذاب میں جائے گا، یہ تو ہے ہی ہے شیطان۔ یقلع فی وجہہ، آپ کو بار بار اس کے قریب کرے گا، اس کا پورا چہرہ جل جائے گا، بار بار جھلسے گا۔ وَيَدْخُلُ فِي وَجْهِهِ، شیطان جس سے یہ دوستی کرتے تھے، قیامت کے دن یہ شیطان انہی کے منہ پہ تھوکے گا، یدخل تھوکے گا، علی وجہ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
عزیزو، یہ ہیں اولیاء شیاطین، اولیاء خدا کی پہچان بتائی گئی۔ اگر ہم اولیاء خدا میں ہیں، خدا کے چاہنے والے بندوں میں ہیں، تو ہمارے اندر نشانیاں ہونی چاہیے، ضرور نشانیاں پائی جانی چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنا مجمع ڈھونڈ رہے ہیں، امام باقر اپنا مجمع ڈھونڈ رہے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے کہ میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی کی طرف چلے اور مجمع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے چاہنے والے مل جائیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبر و منبر کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں قبر اور منبر کے بیچ میں موجود ہیں ہمارے چاہنے والے۔ وہاں پہنچے، سلام کیا، سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، سلام کا جواب دیا۔ فرمایا واللہ انی لاحب ریحکم و ارواحکم، خدا کی قسم میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، تمہاری خوشبوؤں کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہاری خوشبوؤں کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اے لوگو، من اتم بعبد فلیعمل بعملہ، جب بھی کوئی انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہم فلاں کو اپنا امام مانتے ہیں، تو پھر اس کا فریضہ بن جاتا ہے کہ اپنے امام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ من اتم بعبد فلیعمل بعملہ، وہ کہتا ہے کہ فلاں بندے خدا میرا امام ہے، تو پھر اس کی باتیں ماننے کے لیے بھی تیار رہے۔ فلیعمل بعملہ، لہذا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل فَأَعِینُونِی، میری مدد کرو، ورع کے ذریعے، تقوی کے ذریعے سے، حرام سے بچ کر ہماری مدد کرو۔ انتم شیعۃ آل محمد، اگر تم اس طرح سے کرو گے تو ہم آل محمد اسے اپنا شیعہ کہیں گے۔ انتم انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار کہلاؤ گے۔ انتم شرط اللہ، تم اللہ کے سپاہی کہلاؤ گے۔ انتم شرط اللہ، شرطتن کے معنی سپاہی کے ہیں، شرط سپاہی۔ اگر تم اس طرح سے رہو گے تو قد ضمننا لکم الجنہ، ہم تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں، ہم تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، لضمان رسول اللہ، چونکہ رسول خدا نے بھی ضمانت لی ہے۔ عزیزو، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، زحمت کرو، یہ تو ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ 100% ہم چل پائیں گے۔ ہم تو چلیں گے، گریں گے، مگر پھر اٹھ کے وہیں چلیں گے، بہکیں گے نہیں، چاہے لاکھ لوگ بہکائیں۔ ہم گر بھی گئے تو علی کے راستے پر گر کے پھر اٹھ جائیں گے، صراط مستقیم کو نہیں چھوڑیں گے۔ لغزشیں آئیں گی، طرح طرح کے لوگ ہمیں بہکانے کی کوشش کریں گے، مگر ہم علی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، الشاق کو فی فضل علی، جو علی کی فضیلت میں شک کرے، یحشر یوم القیامت وفی عنقہ طوق من نار، وہ قیامت میں اس حالت محشور ہوگا کہ گلے میں آگ کا طوق پہنے ہوئے ہوگا۔ ایک نمائش ہوگی کہ یہ دیکھو دشمن علی ہے، علی کے فضائل میں شک کر رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل۔ فرمایا کہ اگر تم
ہماری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوشش کرو، عمل کرو، لفزش ہوگی، توبہ کرو، استغفار کرو، مگر ہمیں نہ چھوڑو۔ اگر ایسا کرو گے انتم الطیبون، تم پاکیزہ لوگوں کی فہرست میں آ جاؤ گے۔ وَالنِّسَاؤُكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تمہارے گھر کی خواتین بھی پاکیزہ خواتین میں شمار ہونے لگیں گی۔ عزیزو، اس طرح سے ہونا چاہیے ہمیں اور آپ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم خود بھی اپنے اوپر ناز و فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے جتانے لگو کہ تمہارے اندر تکبر کا اندیشہ آ جائے کہ تم متکبر ہو جاؤ، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا لسلمت علیکم الملائکۃ قبولا، تو فرشتے تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو کر تمہیں سلام کرتے۔ مگر یہ اندیشہ ہے کہ تم آخر میں کہیں تکبر کے شکار نہ ہو جاؤ اور تمہارے اندر اکڑ نہ آ جائے کہ ہماری اتنی منزل کون ہوگا ہمارے برابر، تو یہ چیز تمہیں تکبر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو فرشتے آتے تمہیں سلام کرتے۔ ہاں عزیزو، موت برحق ہے اور ہمیں موت کی تیاری ہمہ وقت رکھنا چاہیے۔ آخری زمانے میں موت طرح طرح کی آئے گی، بے سابقہ موت ہوگی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ بھی نہ کرے، دنیا سے چلا جائے، وصیت بھی نہ کرے، دنیا سے چلا جائے۔ وصیت تو انسان زندگی میں کرتا ہی رہتا ہے، اگر اس وصیت کو اچھے انداز سے اور یوں کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ واقعی اس کی وصیت ہے، نہ یہ کہ یوں ہی سرسری طور پر کہہ رہا ہے۔ اگر وصیت کے طور پر کوئی باتیں بتا رہا ہے تو اس کو نوٹ بھی کرنا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، کوشش کرے۔ اور اگر کچھ باتیں بتا رہا ہے تو اسے نوٹ کرنی چاہیے۔ عزیزو، روایت میں ہے کہ جو انسان دنیا سے جاتا ہے اور وصیت کر کے جاتا ہے تو اس کی وصیت پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان متوجہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں اور کچھ بھی نہیں بتاتا، کوئی وصیت نہیں کرتا، اسے تذکرے میں بھی کچھ نہیں کہتا، تو روایت میں ہے کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آخری زمانے میں طرح طرح کی موت آئے گی، لہٰذا مولا اصبغ ابن نباتہ سے فرماتے ہیں، اے اصبغ، جب آخری دور ہوگا تو لوگ اچانک مرنے لگیں گے۔ صبح ہوئی، دنیا سے چلے گئے اور معلوم ہوا کہ دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ شب ہوئی، اب تک ٹھیک ٹھاک تھے، ایک مرتبہ روح نکل گئی، معلوم ہوا کہ صبح دفن کا انتظام ہو رہا ہے۔ فرماتے الحذر الحذر من اخذ اللہ غفلۃ فإن من وراء ذلك موت ذریع یفتتف الناس اختطافا حتى ان الرجل ليصبح سالما ويمسي دفینا ويمسي حيا ويصبح ميتا فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلیہ، وجب تقدیم الصلاة فی اول وقتها خشیۃ فوتها فی آخر وقتها فمن بلغ منکم ذلك الزمان لا یبیتن لیلة الا على طہر وإن قدر ان لا یکون فی جمیع احواله الا طاہرا فلیفعل فإنه على وجل لا يدری متى یأتیہ رسول اللہ لقبض روحہ وقد حذرتکم ان حذرتم وعرفتکم ان عرفتم ووعظتکم ان اتعظتم فاتقوا اللہ فی سرائرکم وعلانیتکم ولا تموتن الا وانتم مسلمون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔
عزیزو، اسبق سے فرماتے ہیں، اسبق آخری زمانے میں ہر فرد کو موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے عالم میں ہوں اور اچانک موت آ جائے اور پہلے سے کوئی تیاری نہ ہو۔ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِ ذَلِكَ مَوْتًا غَرِيبًا، اس لیے کہ موت بڑی تیزی سے آئے گی اور بالکل مہلت نہیں دے گی۔ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِ ذَلِكَ مَوْتًا غَرِيبًا يَخْتَطِفُ النَّاسَ اخْتِطَافًا، یہ موت انسان کو اچک لے جائے گی۔ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ صَالِمًا وَيُمْسِي دَفِينًا، انسان صبح کو سالم ہوگا اور شام کو دفن کا انتظام کیا جائے گا اسی انسان کو، کہ جو صبح سالم تھا، ٹھیک تھا، ماشاءاللہ خیر و عافیت سے تھے، بدن ٹھیک تھا، صحت ٹھیک تھی، ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، حتیٰ دفینا ویصبح میتا ویمسی ویصبح حیا ویمسی میتا فاذا کان ذلک الزمان، جب ایسا دور آ جائے، وجب التقدم فی الوصیہ، واجب ہے کہ ہر وقت وصیت نامہ تیار رہے، وجب التقدم فی الوصیہ، ہر وقت وصیت نامہ تیار رہے کہ میرے ذمے فلاں کا کتنا ہے، نوٹ رہے، تیار رہے، میرا فلاں کے اوپر کتنا ہے یہ لکھا رہے، کتنی نمازیں ہیں جو نہیں پڑھی ہیں، کتنے روزے ہیں جو نہیں رکھے ہیں، کیا کیا ہے، سارے حقوق درج رہنے چاہیے۔ وجب التقدم فی الوصیہ قبل نزول البلیہ، وجب تقدیم الصلاۃ فی اول وقتها خشیۃ فوتها فی آخر وقتها، واجب ہے کہ اول وقت نماز ادا کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر کی صورت میں نماز قضا ہو جائے۔ وجب التقدم فی الوصیہ قبل نزول البلیہ، وجب تقدیم الصلاۃ فی اول وقتها خشیۃ فوتها فی آخر، ومن بلغ منکم ذلک الزمان، جب دور ایسا ہو جائے اور اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ موت بالکل سریع اور تیزی سے آتی ہو، تو یاد رکھو کہ ہر وقت با طہارت رہو، با وضو رہو، ہر وقت با طہارت رہو۔ اگر تم ہر وقت با طہارت رہ سکتے ہو تو ہر وقت با طہارت رہو، اور اگر تم رات میں وضو کر کے سو سکتے ہو تاکہ طہارت کے عالم میں سو، اور اگر اس حالت میں موت آ جائے تو طہارت کی حالت میں موت آئے، اگر ایسا کر سکتے تو ایسا کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَىٰ يَأْتِيهِ رَسُولُ اللَّهِ، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ کا قاصد کب آ جائے۔ ہاں عزیزو، یہ موت ایسی ہوتی ہے کہ اگر اولیاء خدا کو آتی ہے تو اولیاء خدا کبھی موت سے گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اور اماموں نے یہ فرمایا کہ جب یہ سانس حلقوم تک پہنچتی ہے اور اب و تب کی منزل میں رہتا ہے کہ اب روح نکلی اور تب روح نکلی، تو یراہا ہونا، اس وقت کچھ ہستیوں کو دیکھے گا، کچھ ہستیاں آ جائیں گی، اور ملک الموت اس وقت کہیں گے کہ اے شخص، تم نے کون سا عمل انجام دیا ہے کہ تمہارے پاس پیغمبر آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، آل محمد تمہارے پاس ہے۔ اور ایک مرتبہ سرکار دو عالم کہیں گے اے شخص، میں تمہارا نبی ہوں، مولائے کائنات فرمائیں گے کہ میں تمہارا امام ہوں، جو امام کے جن سے تم محبت کرتے تھے، انا انفعک اليوم، آج میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا، بالکل گھبرانا نہیں، اب تم ہماری پناہ میں ہو۔ ہاں عزیزو، کیا مرتبہ ہے عزیزو، جب پیغمبر و علی ہر انسان کے پاس آتے ہیں، بلکہ حارث ہمدانی والی روایت تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یاد ہے
کہ مولا حارث ہمدانی سے فرماتے اے حار ہمدان، جب بھی کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے یا منافق دنیا سے جاتا ہے وہ مجھے آخر وقت میں ضرور دیکھتا ہے۔ تو آپ بتائیے، جب مولا ہر مومن کے سرہانے آتے ہیں، سچ بتائیے گا کیا امام حسین کے سرہانے نہ آئے ہوں گے آخر وقت میں؟ عزیزو، ایک روایت بیان کرتا ہوں، بہار میں روایت ہے، آج کل تو بہت مسئلہ آسان ہے، ایک لفظ ڈال دیجئے تو پوری روایت آسانی سے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم آپ کو لفظ ہی بتا دیتے ہیں، آپ لفظ ڈال دیجئے تو خود روایت آ جائے گی۔ ہاں عزیزو، وہ وقت جب حسین مظلوم رخصت آخر کے لیے آئے اور ایک مرتبہ فرمایا اے زینب و ام کلثوم، اے رقیہ و رباب، اے سکینہ، بند مقنع کو مضبوطی سے باندھ لو اور تماچے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیزو، ایسا لگتا ہے کہ تماچا اس خاندان کے لیے قرار دے دیا گیا ہے، یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ سیدہ کے در پر جب آگ و لکڑی لائی گئی تھی، ہاں عزیزو، میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، ایک نہیں بہت سی روایتوں میں پڑھا ہے کہ ملعون نے جب جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا تو اس ملعون نے بی بی کے منہ پہ تماچے مارے تھے۔ ہاں عزیزو، یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ بند مقنع کو مضبوطی سے باندھ لینا، اس لیے کہ یہ مقنع تیروں سے اور نیزوں کی نوک سے اتارے جائیں گے، تماچے مارے جائیں گے۔ ہاں عزیزو، رخصت کیا اور رخصت کرنے کے بعد حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، چند قدم آگے بڑھے، ایک نحیف سی آواز کانوں میں ٹکراتی ہے، توقف یا اخی، اے بھائی ذرا ٹھہر جائیے، میں ایک نظر اور آپ کو دیکھ لوں۔ عزیزو، حسین مڑ کر دیکھا بہن زینب آ رہی ہے، زینب آ رہی ہے۔ جلدی سے حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، بہن ابھی آپ نے تو رخصت کیا ہے۔ فرمایا ہاں اے میرے بھائی، مجھے مادر گرامی کی وصیت یاد آ گئی، ماں نے یہ فرمایا تھا جب تم یہ دیکھنا کہ تیرا بھائی آخرت کے سفر کے لیے کمر بستہ ہو گیا ہے تو اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لے لینا اور یہ کہنا کہ میں اپنی ماں کی نیابت میں آپ کے گلے کا بوسہ لیتی ہوں۔ عزیزو، ایک مرتبہ حسین قریب آتے ہیں، زینب حسین کے گلے کا بوسہ لیتی ہیں۔ عزیزو، بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا بہن ایک میری خواہش ہے، میں اپنے قاتلوں کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا، اپنے قاتلوں کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا۔ اے بہن، میرے یہ کپڑے شہادت کے بعد اتار لیے جائیں گے، چین لیے جائیں گے۔ بہن، پرانا کپڑا فلاں صندوق میں رکھا ہوا ہے، وہاں سے نکال کر لے آؤ، اس لیے کہ میں اس کپڑے کو پہن لوں تاکہ پرانا کپڑا سمجھ کر مجھے چھوڑ دے، میرے کپڑے کو نہ چھینے۔ ہاں عزیزو، اس وصیت پہ بھی عمل ہوا، حسین میدان میں تشریف لے آئے۔ ہاں عزیزو، ایک شخص ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، کم سے کم 30,000 کی روایت تو کم سے کم کی ہے، 30,000 نے ایک کو قتل کرنے کے لیے کیسے اسلحے، تلوار، نیزے، تیر، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ عصا لے کر آ گئے تھے، اور جن کے پاس عصا بھی نہ تھا وہ پتھروں کو جمع کر چکے تھے کہ حسین کو
شہید کریں گے۔ عزیزو وہ منزل بھی آتی ہے کہ حسین پہ تلواریں چلنے لگی، تیر و نیزے چلنے لگے، اور جب یہ سب کچھ ہونے لگا عزیزو حسین میدان کربلا میں ہے، لیکن ایک صدا آتی ہے، اے حسین اب صبر کے جوہر دکھائے، تلوار کو نیام میں رکھ لے۔ عزیزو تلوار کو نیام میں رکھا، عزیزو تلوار کو نیام میں رکھا۔ اب کیا تھا حسین کو جو ایک بڑا وسیع دائرہ حسین کو گھیرے ہوئے تھا، اب وہ دائرہ چھوٹا ہونے لگا، حسین کے قریب سب پہنچ گئے، نزدیک سے حسین کو مارنے لگے۔ عزیزو ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھتا ہے، شمر ملعون جیسے ہی آگے بڑھا اس نے ایک مرتبہ جسارت کیا کی، سینے حسین پر بیٹھ گیا، حسین کی آنکھیں کھل گئی، ایک جملہ فرمایا، لقد جلست مجلسا عظیما، اے ملعون تو عظیم جگہ پر بیٹھ گیا ہے، تجھے معلوم نہیں اس مقام کا بوسہ، میرے سینے کا بوسہ میرا نانا لیا کرتا تھا۔ عزیزو آخر وقت میں جب کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، حکم ہے کہ اس کے سینے کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، اس کے سینے پر کوئی اگر کپڑا ہے کپڑا ہٹا دیا جائے، کوئی چیز سنگین ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ عزیزو یہ ہر مرحوم کے لیے آج بھی وقت جاکنی میں ضروری ہے، مستحب ہے، لیکن اس مستحب پہ رسول نے کیا کیا، ایک مرتبہ فرمایا کہ سب میرے گھر سے باہر چلے جائیں، صرف 5 ہستیاں میرے گھر کے اندر رہے، اور جب 5 ہستیاں جمع ہو گئیں فرمایا کہاں ہے زینب و ام کلثوم، انہیں بھی بلا لیا جائے، دروازے کو بند کر دیا جائے۔ عزیزو مرنے والے کے سینے کو ہلکا کرنا چاہیے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میرا بیٹا حسین کہاں ہے، حسین آگے آئے، فرمایا بیٹے آؤ میرے سینے پہ بیٹھ جاؤ۔ عزیزو یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب زینب قتل گاہ میں آئی اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، بھائی کو تلاش کر رہی تھی، بھائی مل نہیں رہا ہے، لیکن دیکھا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، تلواروں کے ٹکڑوں کا ڈھیر تھا، نیزوں کا ڈھیر تھا، قریب گئی، نبی زادیاں دیکھ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، کنیزان حرم دیکھ رہی ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ زینب قریب جاتی ہیں، آپ جا کر تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹاتی ہیں، نیزے کے ٹکڑوں کو ہٹاتی ہیں، سب جب ہٹا لیا ایک لاش بے سر نمایاں ہوئی۔ عزیزو جھکنا چاہتی ہیں کہ لاش کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ جاکنی کا عالم طاری ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ زینب کے بدن سے روح نکل جائے گی۔ اچانک پیغمبر آ گئے، نواسی کی نظر نانا پہ پڑتی ہے، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء، اے میرے نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، یہ آپ کا نواسا حسین۔ عزیزو وہی لمحہ تھا، یوم علی صدر المصطفیٰ، یاد آیا میرا بھائی ایک دن میرے نانا کے سینے پہ سوتا تھا، وَيَوْمٌ عَلَى وَجْهِ الثَّرَى، آج میرا بھائی اس گرم ریت پر پڑا۔ عزیزو یہ بہن کرتے کرتے ایک مرتبہ چاہتی ہیں بوسہ لے، لیکن کوئی جگہ سالم نہ تھی، جہاں کا بوسہ لیتی ہر جگہ زخمی تھی، زخمی جگہوں کا بوسہ لینا ہے، کہاں لے؟ فقبل
تقبلت النہر المنہور، کٹی ہوئی گردن جہاں سے رگوں سے خون اچھل اچھل کے نکل رہا تھا، زینب نے اپنے دہن کو رکھا، خاک عالم بسرم قد اثر تیر و سنا، جائے یک بوسہ من در ہم آزائے تنید، بھائی ایک بوسے کی جگہ بھی تیرے بدن میں نہیں ہے، یہ کہہ کے گلے کا بوسہ لیا، جسم کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اللہم تقبل حوض الخلیل۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما، تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، ہر انسان کے باطن سے آگاہ ہے، تو جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، کس کے دل میں کیا حاجت ہے، کون کیا تمنا رکھتا ہے، اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد فرما، ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، معبود ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول اور معاشرے میں دینی فضاؤں کو قائم فرما دے، معبود مریضوں کو شفاء عاجل مرحمت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما، جہاں کہیں مومن مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما، معبود بزرگوں ماں باپ اور علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، معبود پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، مرحوم کی طرف سے کارہائے خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت قرار دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار پھر گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جناب شعور اعظمی صاحب کے لیے ہدیہ کر دیں۔ شاہ کا لشکر زندہ باد، 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 یعنی 72 زندہ باد زندہ باد، رک نہیں سکتا میں شرطا، رک نہیں سکتا میں شرطا،
رک نہیں سکتا محشر تک، ماتم سرور زندہ باد زندہ باد، مسجد مسجد بول مؤذن، مسجد مسجد بول مؤذن، مسجد مسجد بول مؤذن، لہجہ اکبر زندہ باد زندہ باد، سب کلمہ گو تھے ان میں، سب کلمہ گو تھے ان میں، سب کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، سب کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، سب کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، سب کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، سب کلمہ گو تھے ان میں، دیتا کفن حسین کو، دیتا کفن حسین کو، ایسا کوئی نہ تھا، کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، دیتا کفن حسین کو، دیتا کفن حسین کو، ایسا کوئی نہ تھا، سب کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، سب کلمہ گو تھے ان میں، پرایا کوئی نہ تھا، دیتا کفن حسین کو، دیتا کفن حسین کو، ایسا کوئی نہ تھا، پرایا کوئی نہ تھا، سب کلمہ گو
اکبر نے اس لیے نہیں دی ظہور کی عطا، اکبر نے اس لیے نہیں دی ظہور کی عطا، پاتھر سے سب بچے ہوئے، پاتھر سے سب بچے ہوئے، ہیرا کوئی نہ تھا، خیر عمل کو سمجھے جو حیا کے ساتھ، خیر عمل کو سمجھے جو حیا کے ساتھ، صرف ایک ہوتا دوسرا، صرف ایک ہوتا دوسرا، شیعہ کوئی نہ تھا، دشمن نے بھی نہ لکھا کہ انصار شاہ میں، دشمن نے بھی نہ لکھا کہ انصار شاہ میں، حق بین و حق شیعہ، حق بین و حق شیعہ، کوئی تھا کوئی نہ تھا، اکبر کو نیزہ لے کے جو گھیرے تھے اشقیاء، اکبر کو نیزہ لے کے جو گھیرے تھے اشقیاء، ان میں نبی شناس، ان میں نبی شناس، ان میں نبی شناس، کوئی تھا کوئی نہ تھا، سینے پہ ذوف شان تھے ماتم کے داغ جب، سینے پہ ذوف شان تھے ماتم کے داغ جب، مرد مقابلے ادے، مرد مقابلے ادے، بیضا کوئی نہ تھا، اب جان کائنات ہے وہ آسماں حشم، اب جان کائنات ہے وہ آسماں حشم،
جس کربلا کا پوچھنے جس کربلا کا پوچھنے والا کوئی نہ تھا پرایا کوئی نہ تھا اس کو کہا علی نے حساتش نہ لب سکے اس کو کہا علی نے حساتش نہ لب سکے ان دونوں شاہجہاں میں ان دونوں شاہجہاں میں جیالا کوئی نہ تھا دیتا کفن حسین کو دیتا کفن حسین کو ایسا کوئی نہ تھا خوشنودی خدا نبی کی طلب رہی خوشنودی خدا نبی کی طلب رہی انصار شام طالب انصار شام طالب دنیا کوئی نہ تھا اکبر کی لاش لائے تھے مقتل سے جب حسین اکبر کی لاش لائے تھے مقتل سے جب حسین گرتے تھے اور سنبھالنے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا اصغر کا خون چہرے پہ ملتے نہ کیوں حسین اصغر کا خون چہرے پہ ملتے نہ کیوں حسین محشر کو ٹالنے کا محشر کو ٹالنے کا ذریعہ کوئی نہ تھا
دشمن نبی کی آل کے تھے کلمہ گو شعور، دشمن نبی کی آل کے تھے کلمہ گو شعور، کیا قائل مودت کیا قائل مودت کوئی بات کوئی نہ تھا، دیتا کفن حسین کو، دیتا کفن حسین کو ایسا کوئی نہ تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ المستشہدین معک جمیعا شہداء کربلا علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بعدتوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم مولانا ابوالحسن علی بن مرتضی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل